اس میں اتنے مسائل ہیں۔ فارسی کا ایک مثال ہے کہ تن ہما داغ داغ شدہ پمبا کجا کجا نے ہم، اتنے درد دکھ ہیں کہ میں کہاں کہاں جو ہے وہ اپنا ملم رکھوں، اپنا علاج کس طرح کروں۔ بلوچستان کے اندر اب صوبے بنائے جا رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی ریاست رہی ہے، ہلمند سے لے کر لی مارکیٹ تک، ڈیرہ اسماعیل غازی خان سے اور یہ زاہدان وغیرہ اس میں تھے، اس میں پشتون بھی تھے، بلوچ بھی تھے۔ آج کل بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ پشتون اور بلوچ کے نام پہ لڑائی شروع کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اہل اسلام ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پانی پت کے میدان کے اندر احمد شاہ ابدالی، نصیر خان نوری سب نے مل کر جہاد کیا تھا سکھوں کے اور ان کے خلاف، اور مشہد کے اندر مل کر انہوں نے جہاد کیا تھا۔ ان میں کوئی فرق نہیں۔ علماء اور محدثین یہ بھی ان علاقوں کے ہیں۔ حضرت اب کوئی ان کو 3-4 صوبے بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے کہ بلوچستان کو تقسیم کیا جائے؟ بتائیں، اپنے جھنڈے ہلائیں، مجھے بتائیں کہ کون کہتا ہے کہ بلوچستان کو تقسیم کرو ظالموں؟ اور تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا ہے کہ گوادر مرکز کے حوالے رہے گا، اور اس کے ساتھ سمندری جو کنارے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے۔ آپ نے ہنگلاج دیکھا ہوگا، جو لسبیلے سے جاتے ہیں گوادر کے طرف، ہنگلاج جہاں ہندوؤں کا بڑا مذہبی مرکز ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ 93 ہجری میں اسی جگہ پہ اس کے بحری جہاز اترے ہیں۔ اب ایسے جو ہیں وہاں کے بندر ہیں، اس کے لیے بھی مرکز کی کوشش ہے کہ یہ ہمارے حوالے ہوں۔ ہم کہتے ہیں جناب صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب، اس کے کرنے کی وجہ سے آپ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ دوسرے بلوچستان کو اللہ نے معدنیات سے مالا مال کیا ہے، اس میں اتنی معدنیات ہیں کہ ختم نہ ہونے والی ہیں۔ ابھی باہر کی کمپنیوں کو یہ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بلوچستان سے اگر آپ کوئی تصویر لینے والا ہوتا، عورتیں ان پہاڑوں سے اپنے گھروں کے، اپنے خیموں کی لکڑیاں سر پر رکھ کر روتی ہوئی ان پہاڑوں سے اترتی ہیں، اور یہ ظالم ان لوگوں کو حوالے کر رہے ہیں جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے مادیان اوروں کے حوالے ہوں یا ہمارے ہوں؟ بھائی ذرا بات تو کرو، تم اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر ہو۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آپ نے پڑھا ہے پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارے دستاویز ہیں، یہ میں نے زمین بیچ دی، آب، درخت اور خزینہ دفینہ، یعنی یہ زمین بیچتے تھے، اس میں لکھتے تھے آب و گیاہ، خزینہ، دفینہ۔ اس میں اگر کوئی قدرتی خزانہ ہو یا اس میں دفن کیا خزانہ ہو، میں نے فلان کو اتنے میں بیچ کر دے دیا۔ یہ ہمارے دستاویزات ہیں جن میں ہمارے لیے خزینہ بھی لکھا ہوا ہے، خزانہ بھی لکھا ہوا ہے، اور دفینہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ ہمیں محروم کر کے اوروں کو دیتے ہیں۔ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ سب اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ اور یہ جو ہے سندھی میں کہتے ہیں، زرداری صاحب کون ہے؟ ہمارے صدر ہیں نا، زرداری صاحب۔ سندھی کا ایک لفظ ہے، وڑن شیہ لتاڑ جن بوڑھا، وڑن شیہ لتاڑ جن بوڑھا۔ لڑائی امریکہ اور اوروں کی ہے، لیکن ہمیں روند رہے ہیں بلوچستان والوں کو۔ 5 لاکھ ایکڑ باہر کے کمپنیوں کو دیتے ہیں ہماری زمینوں میں سے۔ اس کو ہم جو ہے برداشت نہیں کریں گے، اس بات کو، اور یہ جو ہے تقسیم کرنا۔ اور دوسری بات، کراچی کو سندھ سے نکال رہے ہیں، کراچی کو سندھ سے، جیسے بلوچستان میں پختونستان، افغانستان پختونستان، اور بلوچستان، براوستان اور فلانستان،
3-4 تقسیمیں کر رہے ہیں، کراچی کو سندھ سے نکال رہے ہیں۔ ظالموں، قائد اعظم تم جس کو کہتے ہو وہ سندھ کا ہے، کراچی کو نکالو وہ بھی سندھی نہیں رہے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ان باتوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جناب صدر صاحب سے اور جناب ان کو کہتے ہیں بلوچستان میں جو ابھی افراتفری ہم نام نہیں لے سکتے، اور بھائی آپس میں بیٹھو، کسی کا حق ہے اس کے ساتھ بات کرو، نہیں باغیوں سے بات نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو باغی تھے نکلے، جو باہر نکلے، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بات کی، اور تم باغیوں سے بات نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کے ساتھ بات ہوئی، 4000 آدمی واپس ہوئے۔ اور بلوچستان کے امن کے لیے ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر حکومت، صدر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس پر عمل کریں، مقامی لوگوں کو یہ جو ہیں جو معدنیات نکلتے ہیں ان میں ان کے لیے حصہ مقرر کریں، سیندک، ریکوڈک جہاں کی ملازمتیں ہیں مقامی لوگوں کو دے دیں، ان کو حصہ دے دیں۔ بلوچستان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، نہ یہاں ہوگی اور نہ قلعہ عبداللہ میں ہوگی، نہ یوب میں ہوگی، نہ گوادر میں ہوگی، نہ خزدار میں ہوگی۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑا پہاڑ ہے جس میں سونا بھی ہے اور اس میں دوسری چیزیں ہیں۔ ہم نے درخواستیں دی، ہماری درخواستیں واپس کی، باہر کی کمپنیوں کو انہوں نے دی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکت دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متحد ہو کر ان مسائل پر ہم ایک ہو جائیں، اللہ تعالی امن قائم کرے۔ اور ہمارا ملک یہی ہے، بلوچستان ہے، افغانستان میں بھی بلوچ رہتے ہیں، ہلمند وغیرہ میں دیکھو بلوچ ہیں، تو وہ افغانستان ہے۔ یہاں پشتون رہتے ہیں، اگر بلوچستان نام ہوا تو کون سا خراب ہوا اس سے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ پکڑنا۔ جزاک اللہ۔ سابق صوبائی امیر استاد العلماء حضرت مولانا سائیں فیض محمد صاحب تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا جناب حاجی عبدالشکور خان صاحب، سینیٹر ایوان بالا پاکستان کو، کہ وہ آئے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حاجی عبدالشکور خان صاحب، سینیٹر ایوان بالا پاکستان۔ جناب حاجی عین اللہ شمس صاحب کی خدمت میں گزارش ہے، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ، کہ وہ آئے اور مختصر ترین وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حاجی عین اللہ شمس صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ صدر مجلس، واجب الاحترام علماء اکرام، جمعیت علماء اسلام کے میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام تحفظ دینی مدارس کانفرنس اور تحفظ حقوق بلوچستان کے نام سے ہیں۔ مدارس کا